قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسیر کا بیٹا تھا۔ قارون بہت ہی خوبصورت آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ تورات کا ایک بہت ہی بڑا عالم تھا۔ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے، لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تبدیلی پیدا ہو گئی اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا دشمن بن گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور انسان بن گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال و دولت میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مال و دولت کا حساب لگایا تو ایک بہت ہی بڑی رقم زکوٰۃ کے لیے نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم خرس و لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مال و دولت کو لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گناونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ دے رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا اور کہا آپ نے فلانی عورت سے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ کہ یہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور حالت سجدہ میں آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ہو جائے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو بدبخت لوگوں کے سوا تمام بنی اسرائیل کے لوگ قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اور کہا، اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو قارون کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور موسیٰ علیہ السلام کو قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی رحم نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہو گئے تھے لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے کہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس و ہدایت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس پر کبھی بھی تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ امید ہے ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔